مولانا ابراہیم سعید کے بیانات کے لیے ابراہیم سعید آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھے۔ علماء حق پرست کی جو بےزتی ہے نا، یقین جانے یہ تباہی ہے، تباہی۔ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت شاہ اسماعیل شہید، سید احمد شہید رحمہ اللہ کے ایک مرید تھے، ہمارے کے پی کے جو آج کل کا کے پی کے ہیں، پہلے اسے صوبہ سرحد کہا جاتا تھا، وہاں ایک علاقہ ہے ہانڈ، وہاں ایک مولوی تھا اور منطق کے لحاظ سے بڑا قابل مولوی، بڑا ماہر مولوی۔ اس وقت کے علماء تو بس ایک ہی ایک فن کرتے، اس کے پاس جو فن تھا وہ منطق والا، اور یقیناً فن منطق میں ان کی بہت بڑی مہارت تھی، بہت بڑی مہارت۔ اور یقیناً انہوں نے اس وقت ایک ٹیم سے گاڑی بنائی تھی، اس وقت کی بات۔ کہا جی اسی ہن میں ایک بندے کا جنازہ تھا، تو شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ اور سید احمد شہید رحمہ اللہ کے ایک مرید اس جنازے کے لیے آیا۔ اب جیسے ہی اس منطقی جو مولوی تھا نا، ان کو پتا چلا کہ جی شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ اور سید احمد شہید رحمہ اللہ کا ایک مرید آ رہا ہے، انہوں نے لوگوں کو ابھارنا شروع کر دیا کہ جی وہابی آ رہا ہے، جی بدبخت آ رہا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، انہیں مارنا ہے۔ اب جیسے وہ ہان پہنچا تو لوگوں نے پتھر ہاتھ میں اٹھائے اور مارنا شروع کر دیا، وہ بیچارہ وہیں سے بھاگ گیا، یہاں تک کہ ان کے چپل وغیرہ بھی وہیں رہ گئے، پگڑی وغیرہ بھی گر گئی، وہیں رہ گئی۔ اب اس کی وجہ سے وہ جو حق پرست عالم تھا نا، اس کی بےزتی ہو گئی۔ اللہ کی شان کو دیکھیں کہ اللہ کریم نے اس کو ایسی مرض میں مبتلا کر دیا نا کہ یہ بار گوما کرتا تھا، اور جو گن ہوتا تھا نا، غلاظت، انسان کی جو غلاظت ہوتی ہے، بول براز وغیرہ، اسے کانا شروع کر دیا۔ بخدا میرے ہاتھ میں قرآن ہے، جھوٹ نہیں کہوں گا، اساتذہ کرام سے سنا ہے۔ جب گھر والوں کو پتا چلا، انہوں نے اس کو کمرے میں بند کر دیا۔ اب جب اسے کمرے میں بند کر دیا تو یہ کمرے میں اپنے ہی بول براز کو کھانے لگا۔ اب گھر والے اور پریشان، اب گھر والوں نے اسے چرپائی کے ساتھ باندھ لیا کہ یہ تو عجیب مسئلہ ہے، باہر چھوڑے تو باہر لوگوں کی بول براز، اگر کمرے میں بند کرے تو اپنا بول براز۔ اب اپنے گھر والوں نے اس کو باقاعدہ چرپائی کے ساتھ رسیوں سے باندھ دیا، بہت علاج وغیرہ کیا، ایک حکیم کے پاس لے کر گئے۔ وہ حکیم بڑا دانا تھا، بڑا سمجھدار تھا۔ اب جیسے ہی انہوں نے اس کو دیکھا، کہا جی اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ کہا جی کیوں؟ کہا بس نہیں ہو سکتا۔ کہا جی آپ پھر بھی بتائیں نا۔ کہا جی انہوں نے کچھ ایسا گناہ کیا ہے کہ اللہ کے پکڑ میں آ چکا ہے، اب اس کا علاج ممکن نہیں۔ اور یقیناً وہ گناہ کیا تھا؟ ایک حق پرست عالم کی بےزتی، لوگوں کو ابھارنا اس کی بےزتی پر۔ لوگ بھی تو عوام بھی تو عوام ہوتے ہیں، انہوں نے بس بغیر کسی سوچ اور بچار کے ڈائریکٹ زمین کی طرف ہاتھ بڑھائے، کنکریاں پتھر وغیرہ اٹھائے، اور جیسے ہی وہ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ اور سید احمد شہید رحمہ اللہ کا مرید آیا، بغیر پوچھے تحقیق کے، مثال پاکستانیوں کے پتھراؤ شروع۔ اب اسی بےزتی کی وجہ سے ایک عالم کی بےزتی ہوئی، کس کی وجہ سے ہوئی؟ اس منطقی جو فن منطق میں بڑا ماہر تھا، اس مولوی کی وجہ سے ہوئی۔ اس گناہ میں اللہ نے اس کو پکڑا تھا۔ تو یاد رکھیں، سیقول السفہاء من الناس، تیسرا بے وقوف وہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں پر اعتراض کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر اعتراض کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اعتراض کرے۔ اور یقیناً اگر آج ہم زبانی طور پر اعتراض تو نہیں کر رہے، لیکن ہمارا جو عمل ہے نا، وہ اس بات کی از خود گواہی دے رہے ہیں کہ جی ہم بھی اعتراض کرنے والوں میں شامل ہیں۔ اگر غمی کا معاملہ آ جائے، آپ دیکھیں ہمارا کیا طریقہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتائے، کہتے ہیں جی وہ بات،
اگر خوشی کا معاملہ آ جائے تو ہمارا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ ہوتا ہے یا ہند والا طریقہ؟ یہودیوں کا جو طریقہ ہے، عیسائیوں کا جو طریقہ ہے، جو غیر مسلموں کا طریقہ ہے، اور اگر کوئی ہمیں اسلامی طریقے کے بارے میں بتا کہ جی مانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ جی وہ، لیکن یہ اور فلاں چونکہ چنانچہ لیکن اگر مگر، سارے مگرمچھ کی اولاد ہے۔ تو بہرحال یہ میں نے آپ کے سامنے صرف 3 بیوقوفوں کا تذکرہ کیا۔ پہلا بیوقوف جو صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھائے، اللہ کریم نے فرمایا الا انہم هم السفہاء۔ دوسرا بیوقوف وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقوں سے منہ موڑ لے، قرآن نے فرمایا الا من سفہ نفسہ۔ اور تیسرا بیوقوف وہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں پر اعتراض کرنے لگے، تو قرآن کریم نے فرمایا سیقول السفہاء من الناس۔ باقی رہی انشاءاللہ، باقی عقل مندوں کی بات تو زندگی رہی، آنے والے کسی موقع پر اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔